السلام علیکم۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج یہ میٹرک بہار بورڈ اردو 10ویں جماعت کی آبجیکٹیوز اردو سے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں اسی کو لے کے ہم آئے ہیں، اور آج ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے ذہن کو یکسوئی کے ساتھ منتشر نہ ہونے دیں، اور شانت رہتے ہوئے اس سے پورے تمام جو بھی سوالات ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے اس میں جو ہے ڈسکس کرنے کی۔ تو آپ اس کو لاسٹ تک دیکھیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی سے تمام آبجیکٹیوز آپ کو کویشچن میں مل جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ایک ایک کر کے آپ جو ہے دیکھتے رہیے، اس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے وقت نہ گنواتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ہم سوالات کی جانب۔ اور آپ سے گزارش اور بھی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس میں ہم تمام طرح کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی ویڈیو آئے گا وہ آپ تک پہلے پہنچے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا پرویز شاہدی تھا؟ نہیں۔ سید محمد جعفری تھا؟ نہیں۔ مصطفیٰ رضا تھا؟ جی مصطفیٰ رضا سید۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ سید شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، مصطفیٰ رضا تھا۔ شبنم کمالی کیا ہے؟ شبنم کمالی کیا ہے؟ شبنم کمالی تخلص ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، شبنم کمالی تخلص ہے۔ اور پھر شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ شبنم کمالی کا تعلق بہار کے سیتامڑھی ضلع سے ہے۔ اس میں ہم 4 آپشن ہے، چاروں آپشن کو نہیں لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سب آپشن پہ ڈسکس کریں گے تو آپ کا وقت زیادہ جو ہے ضائع ہوگا۔ صرف ہم سوالات اور جواب جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ شبنم کمالی صاحب کا کون سا نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو شبنم کمالی کا حمد خدائے عزوجل، حمد خدائے عزوجل، ضیاء عقیدت نہیں ہے، فردوس عقیدت نہیں ہے، ریاض عقیدت نہیں ہے، حمد خدائے عزوجل جو ہے وہ شامل ہے۔ سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے، یا سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910 عیسوی میں ہوئی تھی؟ نہیں۔ 1911 عیسوی میں؟ جی 1911 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام 4 چہرے کیا تھا؟ 4 چہرے تھا۔ رقیہ بھابی، اب یہاں سے دوسرا چیپٹر ہے، رقیہ بھابی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آپ سب کو یاد ہوگا، بہت فیمس ہے، وہ ہے بھابی جان۔ کون سا افسانہ؟ بھابی جان۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا افسانہ آپ کا بھابی جان یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ سہیل کا انتقال کب ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1980 عیسوی میں۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ قمر جہاں کا؟ نہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کا؟ جی۔ شکیل اختر کا؟ نہیں۔ نگار الدین کا؟ نہیں۔ تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب کا یہ آپ کو فرار افسانہ ہے۔ اور ایک چیز آپ یہ اور یاد رکھیں گے، یہ ایک سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ماہر نفسیات اسے کہا جاتا ہے، نفسیات کے ماہر
کہا جاتا ہے، ماہر نفسیات بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر محسن صاحب کو۔ قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ کیا نام ہے؟ سید عطاء الحق ہے۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا تعلق بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ کس ضلع سے؟ سمستی پور ضلع سے۔ محمد محسن کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ کیا نام ہے؟ سید محمد رشید ہے۔ سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ سید محمد محسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی؟ 1910 عیسوی 1910 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سید محمد محسن کی معروف افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ سید محمد محسن کی معروف افسانوی مجموعے کا نام بتائیں۔ تو ان کے کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ کون سا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ سید محمد محسن کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے نصاب میں شامل ہے فرار۔ کون سا افسانہ شامل ہے؟ فرار۔ کیا؟ فرار۔ اس کے بعد اجنبی چہرے کے خالق کون ہیں؟ اجنبی چہرے کے خالق ہیں قمر جہاں۔ کون ہیں؟ قمر جہاں۔ پھر آگے بڑھیے۔ ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق۔ ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کتنے ہیں؟ تو ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانوی مجموعے 3 ہیں۔ 3 افسانوی مجموعے ڈاکٹر قمر جہاں کے ہیں۔ ڈاکٹر قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں سمستی پور ضلع سے ہے۔ سمستی پور ضلع سے ان کا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ کہاں سے؟ اے ایم یو سے، پٹنہ یونیورسٹی سے، جے ایم یو سے اور ڈی یو سے۔ نگار عظیم پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ نگار عظیم کا ہوا ہے آپ کو کب؟ نگار عظیم میں نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو نگار عظیم کا افسانہ آپ کو آشیانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سفر نامہ گر آوارگی کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف آپ کو نگار عظیم ہے۔ کون ہے اس کے مصنف؟ اس کے مصنف آپ کو نگار عظیم ہے۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی ہے۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی ہے۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں؟ بہار میں۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ تلنگانہ میں قائم کیا تھا۔ تلنگانہ میں قائم کیا تھا۔ ہندوستان میں گپت دور کیسا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور۔ گپت دور کیسا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ گپت دور سے۔ آریہ بھٹ جو ہے گپت دور میں ہی آیا تھا۔ لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اردو ڈرامہ اور آغا حسن۔ لطف الرحمن کا اردو ڈرامہ اور آغا حسن۔ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1836 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔
توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ توبۃ النصوح نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا تھا؟ نذیر احمد کا انتقال 1910 عیسوی میں اور پیدائش 1836 عیسوی میں۔ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ریا۔ کون سا؟ ریا آپ کے اس میں شامل ہے۔ سر سید کی ماں کا نام، سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ سر سید کی ماں کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء بیگم۔ کیا نام تھا؟ عزیز النساء بیگم۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نذیر احمد نے کس تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو بیٹیوں کے تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ناول لکھے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول غالب کا ہے، مرزا غالب کا یہ قول ہے۔ غالب کب پیدا ہوئے تھے؟ غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں غالب پیدا ہوئے تھے۔ غالب کے کتنے خطوط؟ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ کم و بیش 900 خطوط لکھے ہیں غالب نے۔ کتنے خطوط؟ 900 خطوط لکھے ہیں۔ غالب کا انتقال کب ہوا تھا؟ غالب کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا۔ پیدائش کب ہوا تھا؟ پیدائش ہوا تھا 1797 عیسوی میں، اور انتقال کب فرمائے؟ انتقال فرمائے 1869 عیسوی میں۔ شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی؟ شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی تھی؟ تو شہباز کی پیدائش صوبہ بہار میں ہوئی تھی۔ شہباز کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی میں ہوئی تھی۔ راجندر سنگھ بیدی، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے۔ بیدی کا انتقال، راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1984 عیسوی میں راجندر سنگھ بیدی کا انتقال ہوا تھا، 1984 عیسوی میں۔ مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا مہدی حسن، مہدی حسن ان کا اصل نام تھا۔ پھر اس کے بعد آئیے اگلا کویشچن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نصاب میں شامل انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو بیدی کا انٹرویو لیا گیا ہے۔ کس کا انٹرویو؟ بیدی کا۔ مہدی الفادی کو اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ انگریزی میں، انگلش میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ مہدی افادی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ مہدی افادی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1828 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1828 عیسوی میں۔ شہباز کا انتقال کب ہوا تھا؟ شہباز کا انتقال 1908 عیسوی میں ہوا تھا۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ گر آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گر آوارگی ان کے سفر نامے کا نام ہے۔ سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ سر سید کے والد کا نام میر تقی تھا، میر تقی۔ بھابی جان کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ بھابی جان سہیل عظیمہ آبادی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ افسانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن ان کے بچپن کا نام تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ تو راجد پارٹی کے وزیر تھے۔ لطف الرحمن پیدائش کب ہوئی تھی؟ لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟
وزیر قانون پہ فائز ہوئے تھے. جیسے ہی امبیڈکر آئے تو آپ کو آئین، اور آئین آئے تو قانون کا کتاب آئین کو کہتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو ہے آپ کو کس پہ فائز تھے؟ یہ وزیر قانون پہ. بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ بھیم راؤ کی شادی رما بائی سے ہوئی تھی. بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پتنی کا نام رما بائی ہے. بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج کے کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ وہ میجر سے ریٹائر ہوئے تھے. ان کا والد جو ہے وہ میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. بھیم راؤ کی ماں کا نام کیا تھا؟ بھیم راؤ کی ماں کا نام بھیم بائی تھا. یاد رکھیں گے بھیم سے ہی بھیم راؤ، بھیم بائی. بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 میں ہوئی تھی. لطف الرحمان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبدالغفور صاحب کے صاحبزادے لطف الرحمان تھے. لطف الرحمان کے والد کا نام عبدالغفور تھے. عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں ہوئی. 1934 عیسوی میں عبد المغنی کی پیدائش ہوئی. عبد المغنی کی کون سی کتاب آپ کے نصاب میں، یا کون سی کتاب ہے؟ ان کی کتاب جادہ اعتدال ہے. جادہ اعتدال کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد ہے عبد المغنی نے کس مدرسہ میں تعلیم پائی تھی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں عبد المغنی صاحب نے تعلیم پائی تھی. ادب کی پہچان کس کا مضمون ہے؟ کس طرح کا مضمون ہے؟ ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو یہ تنقیدی مضمون ہے. ادب کی پہچان کیسے مضمون ہے؟ تنقیدی. ادب کی پہچان کس کا مضمون ہے؟ عبد المغنی صاحب کی یہ مضمون ہے ادب کی پہچان. زمین کا درجہ حرارت 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں 100 برسوں میں 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے. 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 31% کا کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوا ہے. گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے. گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ سنگین مسئلہ ہے. ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون پر مہارت رکھتے تھے؟ تو آپ کہہ دیں گے کس پہ؟ نفسیات پہ. افسانہ کٹی ہوئی ساکھ کس کا لکھا ہوا ہے؟ قمر جہاں، ڈاکٹر قمر جہاں کا لکھا ہوا ہے. بال وگیان کانفرنس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ تو بھارت کے کس دیما پور میں یہ منعقد ہوا تھا. کہاں ہوا تھا؟ دیما پور میں. کیوٹو گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں ہوئی تھی. قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ 1952 عیسوی میں. 51-52 بھی ہوگا اور 52 بھی ہوگا. سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ یہ مسلم یونیورسٹی قائم کیا. نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا تھا؟ اردو میں ایم اے کیا. سر سید کو سر کا خطاب کب ملا؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ آپ کو. 1878 عیسوی میں ان کو سر کا خطاب ملا تھا. سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق نامی کی رسالہ انہوں نے جاری کیا. تہذیب الاخلاق کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا. نذیر احمد کیا تھے؟ نذیر احمد کیا تھے؟ ایک ناول نگار. کیا تھے؟ ایک ناول نگار تھے. درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آسمان، سورج، زمین، چاند. تو زمین کیا ہے؟ مؤنث ہے. زمین کیا ہے؟ مؤنث ہے. فہمیدہ کون تھی؟ حمیدہ اور فہمیدہ یہ کون تھی؟ بیٹی تھی. کون تھی یہ بیٹی تھی. مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ راجندر سنگھ بیدی افسانہ نگار تھے. پھر مناظر قدرت کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ چکوست کی لکھی ہوئی نظم ہے. کس کی لکھی ہوئی؟ چکوست کی. چکوست کا پورا نام کیا تھا؟
चकवस्त का पूरा नाम आपको क्या था? पंडित ब्रज नारायण। पंडित ब्रज नारायण इनका पूरा नाम था। इंडिया गेट कहाँ है ये सबको मालूम होना चाहिए, दिल्ली में है। और अगर यही आपको गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है। तलत हयात किसका शायरी मजमूआ है? ये आपको जो है परवेज शायरी साहब का शायरी मजमूआ है। उसके बाद आपको आ जाता है खरा ब्रीड क्या है? मज़ाहिया नज़म है। फिर उसके बाद आ जाता है आपको किस तरह का किस सिंफ शायरी का हिस्सा है? तो ये आपको मरसिया का हिस्सा है, मरसिया का हिस्सा है। गालिब शायरी में पहल क्या तखल्लुस करते थे? असद। क्या करते थे? असद। दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? शौक लखनवी, मीर हसन, अहमद फिराज। तो शौक लखनवी भी मसनवी कारी है और ये आपका, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा अहमद फिराज। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां है। क्या है? तसद्दुक हुसैन खां। बकाउली किस मसनवी का किरदार है? जज्वाए मोहब्बत का। किसका? जज्वाए मोहब्बत का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए आप ध्यान से, इंशाअल्लाह इसी से सारे सवालात आपको आ जाएंगे। से फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर कर लेंगे। तू वह सूरज है तेरी रह जाएगी, वह सूरज है तेरी रह जाएगी। दुरुस्त लफ्ज़ मिसरा मुकम्मल करें। क्या तू सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी, तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? गालिब आपको तखल्लुस है। गालिब क्या है? गालिब तखल्लुस है। दर्ज झेल में इस्म मारफा कौन है? इस्म मारफा ताजमहल है। इस्म मारफा ताजमहल है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं? गज़ल के शायर हैं। किसके शायर हैं? गज़ल के शायर हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में 2 मिसरे होते हैं। जदीद की जिद क्या होगी? जदीद की जिद हो जाएगी क्या? जदीद की जिद हो जाएगी कदीम। जदीद की जिद क्या हो जाएगी? कदीम। अब्द के माने क्या हैं? अब्द के माने होते हैं हमेशा। अब्द आबादी से अब्द बना है। बाब की जमा क्या होगी? बाब की जमा होगी अबवाब। बाब की जमा क्या होगी? अबवाब। शाहिद जहन लड़का, शाहिद ज़हीन लड़का है। इसमें ज़हीन क्या है? इसमें ज़हीन सिफत है। क्या है? सिफत है, एडजेक्टिव। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? ये किस ज़बान की? उड़िया ज़बान की नज़म है। आगे बढ़ते हैं। शिशेंद्र शर्मा किस ज़बान के शायर हैं? तेलुगु ज़बान के। सीताकांत पात्रा का ताल्लुक किस ज़बान से है? उड़िया ज़बान से है सीताकांत पात्रा। मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए थे? मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? दर्ज झेल में शौक की हुई मसनवी निगार नहीं है। ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की लिखी हुई आपको क्या कहते हैं? लिखी हुई मसनवी है। दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? दिया शंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। बकाउली किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का किरदार है। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? इसका गुलाम हमदानी मसहफ़ी है। क्या नाम है? मसहफ़ी गुलाम हमदानी मसहफ़ी। जलवाए दाग किसके मुंतखब
منتخب فلم کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کو مبارک عظیمہ آبادی کا مجموعہ ہے۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں ہے چراغ مصرے مکمل کریں، تیرے جلاتے ہوئے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ تو یہ ہوا، اس طرح سے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے، اس کو دیکھیں، اس کے لیے شکریہ۔ اس کو ایک بار اور دیکھ لیں، امید ہے اسی سے آپ کو سوال آئیں گے۔ تو اللہ حافظ۔